سیاست کا انتخاب آپ نے خود کیا یا سیاست نے آپ کا انتخاب کیا؟ 6-7 سال کی عمر میں جو مرکزی شورا کا اجلاس مسجد حق نواز شہید میں ہو رہا تھا، تو وہ 6-7 سال کی عمر میں تو میرے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ جس مسجد میں میں آیا ہوں یہ تمام لوگ شہید ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس ممبر پہ مجھ جیسا بچہ آ کے بیٹھے گا جس کی عمر صرف 6-7 سال ہے۔ آج اسی جگہ سے میں MP رہا ہوں۔ سیاست میں آپ کس طرح سے آتے ہیں؟ افغانستان کی حمایت میں جن لوگوں نے آواز اٹھائی تھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ والد صاحب وہ 2002 میں جیل سے انہوں نے انتخاب لڑا تھا، تو وہ میرا پہلا الیکشن تھا 21 سال کی عمر میں۔ والد صاحب کی جب شہادت ہوئی تو آپ کہاں تھے؟ میں اس وقت ملتان میں پڑھتا تھا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا؟ 79 میں ایرانی انقلاب کے بعد جب مولانا حق نواز نے اس پر آواز اٹھائی، پہلے ان کو شہید کیا گیا، پھر قومی اسمبلی میں مولانا اسحاق القاسمی پہنچے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا اعظم طارق 13 سے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے ان پر، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے آج بھی ایران میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے 27 پنجاب کے پولیس اہلکاروں کا قاتل ہے، اور ہماری حکومتوں کی حالت یہ رہی کہ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مولانا اعظم طارق وہ کتابیں دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کتابیں جن کی وجہ سے اس ملک میں فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ پھر کیا جواب کیا تھا؟ کتنی مرتبہ نواز شریف صاحب سے ملے آپ؟ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ملا تھا۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں میاں محمد نواز شریف یہ کہا کرتے تھے کہ سارے دین پسند طبقے کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ مجھے دینا چاہیے کیونکہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ عثمان بزدار صاحب کو آپ نے ووٹ دیا تھا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی، بعد میں اسی عثمان بزدار کے اگینسٹ آپ نے ووٹ کر دیا، شہباز صاحب کے لیے ووٹ کیا۔ یہ الیکشن میں ہی نہیں تھی۔ عمران خان کے حوالہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جلسوں کی تقریریں تو تھی لیکن روڈ میپ نہیں تھا۔ اکثر رائے حق پارٹی جو ہے اسے ایک سیاسی جماعت کہوں، مذہبی، یا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ پارٹی بھی جو ہے فرقے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ، صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اس میں اہل تشیع بھی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بہت سی جگہ پہ الائنس ہے، AP میں ہمارا PTI کے ساتھ بھی بہت سی جگہ پر الائنس ہے۔ اس کے نتیجے میں تو مجھے پورے پاکستان میں آپ کی حکومت نظر آ رہی ہے۔ آپ نے کہیں پہ دعویٰ کیا کہ آپ جدید جھانگ کے بانی ہیں؟ یہ 4th شیڈول کیا ہے اور آپ کا نام اس میں کیوں تھا؟ کیا اب نکل چکا ہے؟ یہ بنا تھا اصل میں ان لوگوں کے لیے جن کی کرمنل ہسٹری ہے۔ تو آپ کو کسی ملک سے تو خطرہ نہیں ہے؟ ہمیں ہر اس ملک سے خطرہ ہے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ سپہ صحابہ کیا تھے اور اس کا رائے حق پارٹی سے کوئی تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاروق وڑائی شو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں معاویہ اعظم صاحب۔ آپ سابق پارلیمنٹ لیڈر ہیں، لیکن میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پہلے تعارف سے پہلے بتاؤں کہ میں نے خود جب میں کور کرتا رہا ہوں ریگولر، تو میں نے پنجاب اسمبلی میں ان کی جو دبنگ آواز ہے، چاہے وہ کسانوں کے لیے ہو، چاہے اپنے علاقے کے لیے ہو، چاہے تعلیم کے لیے ہو، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنے علاقے کی ان لوگوں کی جن کی آواز پہنچتی نہیں ایوانوں میں پہنچائی ہے۔ معاویہ اعظم صاحب، آپ سابق پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے، پاکستان رائے حق پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں۔ جناب بہت شکریہ، آج آپ لاہور تشریف لائے اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آ گئے آپ کی محبتوں کا شکریہ، ایک مرتبہ پھر ہم مل بیٹھے۔ چلیں، یہ بتائیں کہ معاویہ اعظم کون ہے؟ اگر میں ایک پوچھوں یا آپ اپنے آپ سے کبھی پوچھتے ہیں کہ یار میں کون ہوں، آپ کیسے چاہتے ہیں کہ میری شناخت کیا ہو، لوگ مجھے کیسے یاد رکھیں، یا تاریخ میں کیا لکھا پکارا جائے گا آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جو بطور مسلمان دنیا میں اپنی زندگی کے لیے قدم اٹھاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے، یہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اس وفاداری کو قائم رکھنے میں اپنی زندگی گزار لوں اور میری اسی وفاداری پر موت آ جائے، تو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں میری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ زندگی کا پہلا مقصد اور آخری یہی مقصد، مین یہی ہے؟ ہاں، میں اس میں اس طرح سے بلیو کرتا ہوں، ایک بطور مسلمان کی حیثیت سے، بلکہ ایک مجھے یاد ہے پنجاب اسمبلی کی ایک سپیچ میں بھی میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے کان میں سب سے پہلے باپ دادا کا نام نہیں پکارا گیا، سب سے پہلے ہمارے کان میں ایک اذان دینے والے نے اذان دی اور اس نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔
بالکل. اور جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو ماں باپ کی، سوسائٹی کی، خاندان کے لوگوں کی پہلی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ اچھا بچہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اچھا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اور ماں بھی بچے کو اللہ اللہ کی لوری ہی سناتی ہے. اور اگر اس سے پیچھے ہم چلے جائیں، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وعدہ الست، جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا. جب اللہ نے ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب انسانوں نے عالم ارواح میں یہ کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو اس روح کو جب اس خاکی لباس میں اللہ نے دنیا میں بھیجا تو خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. تو جیسے ہی خاکی وردی پہن کر یہ روح دنیا میں آئی تو سب سے پہلے اسی رب کی کان میں اذان کی شکل میں آواز آئی، اور بولنے میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا، اور ماں نے ہمیں لوری بھی دی تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی دی. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان سب سے پہلے تو اس بات پر ہر آدمی شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اس کے بعد پھر زندگی کے نشیب و فراز، وہ ساری باتوں میں اگر آپ کامیابی کا کوئی راستہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا قرآن و سنت کی روشنی میں. اور اگر اسی دولت کو آدمی اپنے قلب و جگر میں محفوظ رکھے اور اسی نور سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے تو زندگی کی اس سے بڑی کوئی جد و جہد نہیں ہو سکتی. یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ پڑھے؟ پیدائش تو جنگ میں ہی ہوئی، اور کہاں سے پڑھے، کیا کیا، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سیاست کا انتخاب آپ نے خود کیا یا سیاست نے آپ کا انتخاب کیا؟ میری پیدائش تو ضلع ساہیوال کی ہے. اچھا. ہمارا آبائی علاقہ ضلع ساہیوال، تحصیل چیچا بطنی ہے. ٹھیک ہے. اور 83 کی میری پیدائش ہے. اور پھر 2-2.5 سال کی عمر میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں اس وقت زیر تعلیم تھے. پاکستان کی بہت بڑی درسگاہ ہے جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹون کراچی. بالکل. تو وہ وہاں دورہ حدیث کر رہے تھے، اور پھر ہم کراچی چلے گئے. اور 92 میں ہم جھنگ آئے. مولانا اسار القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ہماری جماعت نے ابو جی کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں انتخابی سیاست میں، جھنگ کی سیاست میں حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو میری عمر اس وقت 6-7 سال رہی ہوگی جب ہم کراچی سے جھنگ میں آ گئے. یہ 92 کی بات ہے؟ 92 کی بات ہے. ٹھیک ہے. 92 میں ہم جھنگ آ گئے. اس وقت میری عمر آپ کہہ لیں کہ 8-9 سال اس کے آس پاس تھی. اور جنگ سے آپ کا پہلے، اس سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا؟ دینی تعلق تھا. دینی تعلق تھا. دینی تعلق تھا اور پنجاب کا تعلق تھا. ظاہر ہے پنجاب اور ساہیوال جنگ قریب قریب علاقے، تو علاقائی تعلق تھا، دینی تعلق تھا مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرے والد صاحب کا. اور ان کے ساتھ میں یعنی یہ بڑی حسن اتفاق ہے. میں کبھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں، میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں کہ مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اس ملک کے اندر یہ عظیم الشان فکر تھی کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں ان کو قانونی تحفظ دلایا جائے، اور اس کے لیے پورے ملک میں ان کی بڑی توانا آواز تھی جس پر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو ان کی زیر صدارت ایک مرکزی شورا کا اجلاس تھا جس میں بطور شورا ممبر کے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرکت کے لیے آنا تھا. تو میں 6-7 سال کا ہوں گا اس وقت. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ مجھے بھی ساتھ لے آئیں، چلو میں اجلاس میں شرکت کر لوں گا اور بعد میں ہم گاؤں میں بھی چکر لگا لیں گے، کیونکہ وہ تقریباً 90 کلومیٹر ہے جھنگ سے ہمارا گاؤں. تو میں ان کے ساتھ آیا. تو 6-7 سال کی عمر میں جو مرکزی شورا کا اجلاس مسجد حق نواز شہید میں ہو رہا تھا اور اس کی صدارت مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ خود کر رہے تھے، میں ابو جی کی گود میں اس اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا. اور آج میں جب سوچتا ہوں، میری اب 40 سال سے زیادہ عمر ہے، کہ وہ 7 سال کی عمر میں جس اجلاس کو، جس مسجد میں بیٹھ کر میں شامل تھا، آج اس مسجد کے ممبر پہ میں خطبہ دیتا ہوں. آج اسی جگہ سے میں MP رہا ہوں، اسی جگہ سے میرے والد صاحب 3 مرتبہ MN رہے ہیں. تو وہ 6-7 سال کی عمر میں تو میرے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ جس مسجد میں میں آیا ہوں یہ تمام لوگ شہید ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس ممبر پہ مجھ جیسا بچہ آ کے بیٹھے گا جس کی عمر صرف 6-7 سال ہے. تو یہ جب میں باتیں سوچتا ہوں تو میرا یقین مزید کامل ہو جاتا ہے کہ تقدیریں جو ہیں وہ ہمیشہ تدبیروں پر غالب آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے، منصوبہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور آپ نے تو کبھی نہیں سوچا تھا یہ جو پھر کہ سیاست میں آپ کس طرح سے آتے ہیں؟ یعنی والد صاحب کی بعد وہ آپ نے کہا نا کہ پھر لوگ اسپیس جو ہے
اس میں بھی لوگوں کو آگے بڑھنا تھا، آپ لوگوں کا قافلہ جو تھا. اس میں ایسا ہوا کہ 92 میں والد صاحب پہلی مرتبہ ایم این اے منتخب ہوئے، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ بھی وہ ایم این اے منتخب ہوئے، اور وہ دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑتے تھے، ہمیشہ ون کرتے تھے وہ. اور پھر تیسری مرتبہ جب وہ ایم این اے بنے تو اس وقت وہ 2002 میں جیل سے انہوں نے انتخاب لڑا تھا. پرویز مشرف کا دور تھا، اور افغانستان کی حمایت میں جن لوگوں نے آواز اٹھائی تھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا امریکہ جب افغانستان پر آیا. یعنی وہ جو پہلے ہیرو تھے وہ بعد میں پھر دوسری طرف، کیونکہ جب افغان جہاد والے لوگوں کا بعد میں تو حال اسی طرح کا ہوا نا، کہ پہلے ریاست انہیں کسی اور طرح سے دیکھتی تھی، کسی اور بات آگے نکل جائے گی. لیکن میں اس پہ تھوڑی سی بات کر کے پہلی بات مکمل کر لوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میرے اور آپ کے سوچنے کا طرز، جی. ایک ہے کہ ہم لوگ جس ملک کے اتحادی ہیں اس کے ساتھ حکومتوں کے سوچنے کا طرز. ٹھیک ہے. ہم مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو رشیا کے خلاف جو جنگ ہوئی تو ہم اس کو یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی حفاظت بھی ہے، اور قال اللہ اور قال رسول کہنے والے لوگ مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. پھر جب یہ پرویز مشرف کا زمانہ آیا تو اس وقت جو دین پسند طبقہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ کل جو مجاہد تھے وہ آج دہشت گرد ہو گئے. لیکن حکومتی سائڈ پر وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، حکومتی سائڈ پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تب بھی امریکہ کے ساتھ تھے، ہم اب بھی امریکہ کے ساتھ. اور جو لوگ دوسرے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں کے ساتھ تھے، ہم اب بھی انہی کے ساتھ ہیں. تو یہ دونوں سائڈز کی ایک اپنی حقیقت تھی. اچھا، یہ ہوا. تو 2002 میں الیکشن، 2002 کا الیکشن، اس وقت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ 13 مہینے سے جیل میں تھے، اور بہت مشکل تھا کہ باہر انتخاب میں حصہ لیں اور کیسے کمپین ہوگی. اور تو وہ میرا پہلا الیکشن تھا 21 سال کی عمر میں، جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے اور باہر ان کی ساری کمپین میں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ مجھے یاد ہے 8 اکتوبر 2002 کو الیکشن تھا، اور 10,000 کی لیڈ سے قومی اسمبلی کا ہم نے الیکشن جیت لیا، جبکہ 13 مہینے سے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے. اس سے کہیں آپ کی عملی سیاست کا آغاز اسے کہہ لیں ہم، کیونکہ ظاہر کہ ساری کیمپین کی، سارا باہر سنبھالا، سارا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسی ذمہ داری جو میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے نبھانی ہے. میں پڑھ رہا تھا اس وقت، لیکن والد صاحب چونکہ جیل میں تھے اس لیے مجھے اور میری جماعت کے سینئرز کو ہمیں مل کے اس ذمہ داری کو نبھانا تھا، اور الحمدللہ اللہ نے ہم سے وہ کام لیا اور ہم اس کو نبھا گئے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 21 سال کی عمر میں جو سیاسی طور پر کسی الیکشن میں باقاعدہ حصہ لینا، کمپین کرنا، دیہاتوں میں، شہروں میں لوگوں سے ملنا، تو وہ 2002 کا پہلا الیکشن تھا جس میں میں نے باقاعدہ ان کی کمپین کی، اور اس طرح سے ایک سیاسی طور پر حلقے کی سیاست میں داخل ہو گیا. لیکن اس کے بعد پھر میں پاکستان میں نہیں رہا، میں پھر ماسٹر کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ میں چلا گیا، اور ابھی بھی انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی ملایا، میں وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اچھا. تو میں ساؤتھ افریقہ چلے جانے کے بعد پھر ایک دفعہ بالکل پاکستان کے حالات سے کٹ گیا تھا. کتنی دیر رہے وہاں پہ آپ ساؤتھ افریقہ؟ میں وہاں 3 سال رہا. اچھا. اور جب میں واپس آیا تو اس وقت حالات یہ تھے کہ میرے والد صاحب کے نیچے جو ایم پی اے کی سیٹ پر انتخاب لڑنے والے صاحب تھے وہ ایم پی اے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ قومی سطح کی جو ہماری سیاست تھی وہ ان کی شہادت کے بعد ہمارے پاس نہیں رہی تھی. اچھا، اب والد صاحب کی جب شہادت ہوئی تو آپ کہاں تھے؟ میں اس وقت ملتان میں پڑھتا تھا. اچھا. اور مجھے وہی خبر ملی کہ وہ اسلام آباد قومی اسمبلی کے اجلاس میں جا رہے تھے، اور گولڑا موڑ پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ شہید ہو گئے. اس وقت میں پاکستان میں ہی تھا. لیکن جس یونیورسٹی میں بعد میں پڑھنے کے لیے گیا، والد صاحب ساؤتھ افریقہ وزٹ پر گئے، تو واپس جب تشریف لائے میں ان سے ایئرپورٹ پر ان کو لینے کے لیے گیا، تو میں ان سے بغل گیر ہوا. ابھی میں بغل گیر ہونے کے بعد ان سے جدا نہیں ہوا تھا، انہوں نے میرے کان میں کہا تیرے لیے ایک بہت اچھا ادارہ میں نے دیکھ لیا، تیاری کرو، تمہیں پڑھنے کے لیے وہیں جانا ہے. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑا لگا کہ بہت دور ہے، جنوب کی طرف سے دنیا کا آخری ملک ہے ساؤتھ افریقہ. تو خیر والد صاحب نے والدہ سے بھی کہا کہ یہ پڑھنے چلا جائے گا اتنی دور، یہاں تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہاسٹل میں رہے، تو وہاں یہ کیسے رہے گا.
تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ دونوں جائیں گے، میرا افریقہ کا دورہ ہے، اس میں تم میرے ساتھ رہنا، تمہارا دل لگ جائے گا، واپسی پہ میں تمہیں تمہاری یونیورسٹی چھوڑ کر خود واپس آ جاؤں گا۔ لیکن فاروق بھائی ہوا یوں کہ ہم نے دونوں نے جانا تھا، لیکن صرف جانے سے 2 مہینے پہلے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد سارا کریڈٹ میری والدہ کو جاتا ہے، ان کے لیے بہت مشکل تھا ان حالات میں۔ اچھا، پھر بھی یعنی جو آپ کے پلان تھے اس کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجا وہیں پہ بھیجا مجھے پڑھنے کے لیے، جو آپ کے والد صاحب سوچ رہے تھے۔ بالکل ایسا بہت مشکل تھا اس وقت۔ اچھا، اب یہ جو اس بات میں تھوڑی سی اس پہ کرنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ ملتان میں ہیں، آپ کو خبر آتی ہے، تو پھر کون لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا؟ اور میں تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو بتائیں، اور سٹنگ پارلیمنٹیرین اور اس سے پہلے بھی اسی پارلیمان کا حصہ ہونا، تو اور ان کی سیکیورٹی وغیرہ اس وقت بھی کتنی ہوتی تھی؟ کیا حساب تھا اس وقت؟ کیا ہوا تحقیقات بعد میں ہوئی؟ کیا نکلا؟ اصل میں یہ اس بات کو اگر میں کہوں گا تو شاید تھوڑا مجھے پیچھے سے اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتانا پڑے گی، تھوڑی سی مختصراً، تاکہ لوگوں کو بیک گراؤنڈ سمجھ بیک میں آئے۔ گراؤنڈ پتہ چلے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ہمارے جنگ میں ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے طور پر خادم بھٹی صاحب فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، ان کا ایک پوڈ کاسٹ میری نظر سے گزرا، اس میں انہوں نے جنگ کے حالات پر، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر، اس وقت وہ ڈی پی او جنگ تھے جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، یہی خادم صاحب؟ یہی خادم بھٹی اچھا۔ صاحب۔ تو انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں قدر تفصیل کے ساتھ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دینی سیاسی بیک گراؤنڈ اور یہ واقعات بتائے۔ اس انقلاب کے بعد جب پاکستان کے مسلمانوں کے پاس وہ لٹریچر آیا، مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ اس لٹریچر کو اسمبلی میں زیر بحث آنا چاہیے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ جب مولانا حق نواز نے اس پر آواز اٹھائی، پہلے ان کو شہید کیا گیا، پھر قومی اسمبلی میں مولانا اسار القاسمی پہنچے، انہوں نے اس پر بات کی۔ صرف 26 سال کے سب سے نوجوان ایم این اے تھے وہ، اپنے ٹائم پہ ایک ہی اسمبلی میں انہوں نے اسپیچ کی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا اعظم طارق وہ شخصیت ہیں جو 3 مرتبہ ایم این اے رہے، 4 مرتبہ ایم پی اے رہے، یعنی وہ ایک سیٹ چھوڑ دیتے تھے بعد میں۔ ان کو 13 سے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے ان پر۔ ایک دفعہ سرگودا شاہ پور کے علاقہ میں وہ جا رہے تھے اور ان پر راکٹ لانچر فائر کیے گئے، 2 گن مین شہید ہو گئے، خود والد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زخمی ہو گئے۔ پھر آپ کے لاہور سیشن کورٹ میں 97 میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا، اس میں ہماری جماعت کے قائد تھے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، وہ شہید ہو گئے۔ والد صاحب کو 114 زخم آئے لاہور سیشن کورٹ میں، 27 پولیس والے اس میں شہید ہو گئے۔ اسی بم دھماکے میں؟ نہیں جی، یہ سیشن کورٹ لاہور 97 کے بم دھماکے، 97 اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، میں یہ ساری بات جو کر رہا ہوں، آج بھی ایران میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے 27 پنجاب کے پولیس اہلکاروں کا قاتل ہے۔ لاہور میں اس نے بم بلاسٹ کیا، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کا قاتل ہے، 6 صحافی اس میں شہید ہوئے۔ یہ سارے واقعات تسلسل سے، کبھی راکٹ لانچر کے حملے، کبھی، اور ہماری حکومتوں کی حالت یہ رہی کہ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مولانا اعظم طارق وہ کتابیں دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں، یہ کتابیں جن کی وجہ سے اس ملک میں فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ تو پھر کیا جواب کیا آتا تھا؟ جواب تو میرا خیال ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ، چیف جسٹس سجاد علی شاہ، اس کی آپ بیتی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں بہت واضح اس نے لکھا، اس نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اس ملک سے فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے فریقین کو طلب کیا، اور اس وقت مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، مولانا علی شیر حیدری بہت بڑے عالم دین تھے، وہ جسٹس سجاد علی شاہ کے سامنے جب وہ کتابیں لے کر گئے کہ یہ کتابیں ہیں جن کی وجہ سے اس ملک میں آگ لگی ہے، چیف جسٹس سجاد علی شاہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا۔ اس نے کہا میں اس ملک کا چیف جسٹس ہوں جس میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ لکھا گیا، اور جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، میں بھی آپ کو اس کا ریفرنس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں قریب تھا کہ مولانا حیدری کے دلائل سے میں متاثر ہو گیا تھا اور میں اس پر فیصلہ لکھتا، لیکن ایک بہت بڑا پریشر سامنے آیا اور میں اس فیصلے کو نہ لکھ سکا۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 79 اور اس کے بعد سے یہ چیز شروع ہوتی ہے؟ جی، جب یہ لٹریچر شائع ہوا اور اس کو اردو میں تقسیم کیا جا رہا تھا، اس کو پورے ملک میں پھیلایا جا رہا تھا، مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ جب ایم این اے بنے، انہوں نے 700 کتب پر پابندی لگوائی ٹھیک، اور اس کے لکھنے والوں کو گرفتار کروایا،
اور دوسرا کام یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر اس 30-40 سالہ محنت کے نتیجے میں اس وقت اگر کوئی آدمی سوشل میڈیا پر گستاخی کرتا ہے، کوئی آدمی ایون اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پر بھی کوئی گستاخانہ جملہ لکھتا ہے، تو یہ ایک 30-40 سالہ محنت اور کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سائبر کرائم ونگ کے لوگ، پولیس کے باقی تمام لوگ فی الفور اس آدمی کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں اور اسے قانون کے مطابق، جو موجود قانون ہے اس کے مطابق اسے سزا دی جاتی ہے۔ اور مولانا اعظم طارق کا لایا جانے والا بل بالآخر مولانا عبدالاکبر چترالی نے 2023 میں قومی اسمبلی میں پیش کیا، وہ وہاں سے متفقہ طور پر پاس ہوا، اور 8 اگست 2023 کو سینٹ سے متفقہ طور پر یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ اب وہ جو بات ہے کہ آپ کے والد جو ہیں ان کی جو ہے، آپ کن کو سمجھتے ہیں کنہوں نے قتل کیا؟ کیا اس کے بعد کچھ لوگ پکڑے گئے؟ کیا ہوا کیا تھا؟ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا اس زمانے میں ایک کوشش ہو رہی تھی، اور اب تو وہ کوششیں کھل کے سامنے آ گئی، اس وقت اس کوشش کی ابتدا تھی۔ ایک کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستان میں نصاب تعلیم سے صحابہ اکرام کے، اہل بیت الزام کے جو واقعات ہیں ان کو نکالا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کوشش پاکستان میں ہو رہی تھی، اور مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ وہ تنہا آواز تھی پوری قومی اسمبلی میں جنہوں نے اس وقت کی وزیر تعلیم زبیدہ جلال کے پاس وہ یادداشت تھی جس میں نصاب تعلیم سے صحابہ اکرام، اہل بیت الزام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین کو نکالنے کی پوری ایک یادداشت مرتب کر کے ایک طبقے کی طرف سے دی گئی۔ مولانا اعظم طارق نے اس یادداشت کو زبیدہ جلال سے چھین کر قومی اسمبلی میں پھاڑ دیا اس کو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر صحابہ اکرام جو حضور کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، ختم نبوت کے عینی گواہ ہیں، اہل بیت الزام جن کو حضور علیہ السلام کا گھر نصیب ہوا، ان سے بڑی شان کس کی ہو سکتی ہے انبیاء کے بعد؟ اگر ان کے واقعات آپ نکالیں گے نصاب سے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ان کی شہادت سے بالکل قریب دنوں میں ایک بڑی بھرپور تحریک انہوں نے چلائی ہوئی تھی۔ ناموس صحابہ و اہل بیت بل قومی اسمبلی میں وہ پیش کر چکے تھے، شریعت بل پیش کر چکے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنی دین دشمن قوتیں اس وقت مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی تھی، انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہوئے 6 اکتوبر 2003 کو انہیں شہید کر دیا۔ بعد میں جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں ٹریننگ ایران سے دی گئی، ہمیں وہاں سے ٹارگٹ دیا گیا، اور اس میں ایک تو ایسا بدبخت بھی تھا جس نے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، مفتی نظام الدین شامزئی اور مولانا یوسف لدھیانوی۔ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ کراچی میں بیٹھ کر پورے عالم اسلام کی نظریں ہمیشہ ان پر رہتی تھی کہ مولانا یوسف لدھیانوی نے کیا کہا ہے، مولانا نظام الدین شامزئی نے کیا کہا ہے۔ یہ لوگ ان کے قاتل بھی تھے، اور مولانا اعظم طارق کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں سے انسٹرکشنز ملی، وہاں پہ جب ہم گئے یہ کارنامہ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں پروٹوکول دیا، وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں۔ کتنی دیر بعد پکڑے گئے یہ غالباً اس سے 2-2.5 سال کے عرصے میں پکڑے گئے ہوں گے۔ تو پھر سزا تو ہو گئی ہوگی ان کو؟ سزا ہوئی، لیکن جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کچھ عرصہ کے بعد ان کی ضمانتیں ہو گئی، اور آج کل وہ سنا ہے کہ پھر ایران میں ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً ہمیں بھی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ اور تو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے؟ یعنی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں موجود تھیں، وہ لوگ ضمانت لی، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے فلاں کے کہنے پہ یہ کیا سارا کام، وہ لوگ پھر رہا ہو کے چلے گئے یہاں سے؟ 126ویں نمبر پہ شاید ہماری عدالتیں آئی تھی 2 سال پہلے، جو اعداد و شمار آئے نیچے آ گیا ہوا ہے۔ اب کتنا نمبر آ گیا؟ میرے خیال 130-40 کے درمیان میں ہم گئے۔ بس جس زمانے میں ان ایسے لوگ رہا ہوئے اس وقت بھی ہمارا نمبر کوئی اچھا نہیں رہا ہوگا۔ ویسے تو پاکستان میں ہم اپنے پہلے وزیر اعظم، بلکہ ایون جو حکومت میں آج پارٹی پیپلز پارٹی، بینظیر صاحبہ کے قاتل نہیں لے سکی ابھی تک۔ تو آپ لوگ وہ کوشش تو کرتے رہے ہوں گے، یا ان لوگوں کا، یا آپ نے گورنمنٹ سے یہ کہا ہوگا، آپ خود گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں، تو آپ نے تب کسی سے کہا تو ہوگا کہ یار یہ میرے والد کی تو کم از کم مجھے انصاف دیں آپ۔ لیکن دیکھیں، کیا آپ اس بات سے آگے بڑھ چکے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ میں کسی بڑے کاز کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدمہ بھول جائیں، اور ظاہر ہے ایک تکلیف سے ہم گزرے ہیں، اور وہ تکلیف ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ آخری سانس تک ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اپنے ملک کی عدالتوں پر اعتماد کرنے کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں،
اور اپنی ملک کی عدالتوں کا حال دیکھنے کے بعد صبر کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں. ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھ لیا ہے. اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے تھے. اور اس وقت گارڈ تھے ان کے ساتھ موجود تھے؟ اس وقت ان کے ساتھ 3 سیکیورٹی گارڈ تھے، لیکن اس دن وہ کار میں سفر کر رہے تھے. جو ان کی سیکیورٹی کی بڑی گاڑی تھی وہ اس دن ان کے ساتھ نہیں تھی. ہمارا ایک فیملی فنکشن تھا، ہم نے گاڑی کو اس لیے روک لیا کہ 2 گاڑیاں تھیں. ایک میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور ایک بڑی گاڑی فیملی کے لیے ہم نے روک لی، تو وہ رہ گئی ہمارے پاس. اور شام 4:17 کے آس پاس گولڑا موڑ ٹول پلازا پر ہمیں اطلاع ملی کچھ دیر کے بعد کہ یہ 4:15 بجے کے قریب واقعہ ہوا ہے اور ان کی شہادت ہو گئی ہے. لیکن میں ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے تھے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میں تبھی موت کے راستے نہ جاؤں. اچھا. میں اللہ کے حضور پہنچوں تو میں شہادت کے راستے سے پہنچوں. حضرت عمر فاروق بھی شہادت کی تمنا کرتے تھے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت حسین بھی شہید ہوئے. تو شہادت پر ایک طرح سے جانے والے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازات بتلائے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی کامیابی اور کامرانی میں تو اللہ کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ کوئی شک نہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ان کی جدائی کا. آپ خود جب اسمبلی پہنچے اور آپ حکومت کا حصہ بھی رہے، اب تھوڑا سا میں آگے بڑھ چکا ہوں، تو عثمان بزدار صاحب کو آپ نے ووٹ دیا تھا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی. بعد میں اسی عثمان بزدار کے اگینسٹ صاحب نے ووٹ کر دیا، آگے چل کے حمزہ شہباز صاحب کے لیے ووٹ کیا. پی ٹی آئی الیکشن میں ہی نہیں تھی. الیکشن تو ہو رہا تھا، پہلا الیکشن ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان میں. ٹھیک ہے. دوسرا الیکشن ہو رہا تھا مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان میں، اگر درست بات کی جائے تو. لیکن بہرحال مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان حمزہ شہباز بمقابلہ پرویز الہی صاحب. پرویز الہی. پرویز الہی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ہمارا ان سے اچھا تعلق ہے. عثمان بزدار صاحب اچھے دوست ہیں. حمزہ شہباز میرے بھائیوں کی طرح ہیں. لیکن ہماری پارٹی یہ محسوس کرتی تھی کہ اگر ہمیں مسلم لیگ اور تحریک انصاف ان کے 2 امیدواروں میں سے کسی ایک کی طرف جانا تھا تو ہم عثمان بزدار صاحب کی طرف گئے. بزدار صاحب کی وجہ سے نہیں، پی ٹی آئی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب اگر کاف لیگ کا امیدوار ہے اور پی ٹی آئی اس کی کمپین بھی نہیں کر رہی اور بادل نخواستہ انہوں نے اس کو اپنا امیدوار بنایا 10 ووٹوں کے ساتھ، تو اس صورتحال میں ہمیں ملکی سطح کی پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے. ہمیں 8-10 لوگوں کی پارٹی کے ساتھ سیاسی طور پر سوٹ نہیں کرتا. تو اگر آپ اس وقت کھڑے ہوتے پرویز الہی صاحب کے ساتھ تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو تحریک انصاف تو آج بھی موجود ہے. اگر تحریک انصاف اس دن یہ کہتی کہ یہ ہمارا امیدوار ہے تو شاید ہم کھڑے ہوتے. وہ کس طرح سے کہتے ہیں؟ انہوں نے تو نامزد کیا تھا. پرویز الہی صاحب کہاں سے آ گئے تھے؟ 10 سیٹوں کے ساتھ کون وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان دنوں کی خبروں کو نکال کر دیکھ لیا جائے تو وہ خبریں بڑے واضح اور واشگاف انداز میں یہ بتا رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب تحریک انصاف کے امیدوار نہیں تھے. وہ بہرحال بادل نخواستہ پرویز الہی صاحب کو وہ لے آئے، چونکہ شاید ان 10 ووٹوں کے بغیر حکومت بنانا ممکن نہیں تھا. وہ 10 ووٹ فیصلہ کن تھے. تو بس پھر آپ نے سوچا کہ پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. پارٹی ڈیسیجن تھا کہ ہمیں ملکی سطح کی پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے. اب راہ حق پارٹی جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے، یعنی میں سمجھوں کہ آپ اپوزیشن کا نہیں حکومت کا حصہ ہیں اس وقت، آپ کی حکومت ہے. نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان راہ حق پارٹی اس وقت حکومت کی اتحادی ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سارے پارٹیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم بطور اتحادی کے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ملکی سطح پہ ہمارا سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بہت سی جگہ پہ الائنس ہے، کے پی میں ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بہت سی جگہ پر الائنس ہے. تو کسی ایک پارٹی کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو شاید مناسب. اس کی جو تشریح میں کروں جو آپ نے مجھے کہا ہے، اس کے نتیجے میں تو مجھے پورے پاکستان میں آپ کی حکومت نظر آ رہی ہے. کے پی میں پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وہاں پہ حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وہاں پہ حکومت ہے، پنجاب میں نون کے ساتھ نون کی یہاں پہ حکومت ہے. تو آپ کی تو پورے پاکستان میں. اس میں ہم دوسری طرح سے سوچتے ہیں. اچھا. ہم اس کو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ الیکشن کے موقع پر پارٹی ٹکٹس کو دیکھنے کے بجائے کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہیں. اچھا. کہ جو کینڈیڈیٹ
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی کمٹمنٹ نبھا سکتا ہے حلقے کے ساتھ، عوام کے ساتھ، سیاسی طور پر اور بالخصوص دینی حوالے سے اگر اس کینڈیڈیٹ میں ایک نمایاں طور پر کچھ خوبیاں موجود ہیں تو ہماری پارٹی محسوس کرتی ہے کہ ہمیں ایسے آدمیوں کو اسمبلی میں پہنچانا چاہیے جو حلقے کی آواز ہوں، اور اگر مظلوم مسلمانوں کی بات آئے تو کوئی فلسطین کے لیے بات کر سکیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے شخصیت کو کون ہے؟ دیکھتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کی ہو سکتی ہے۔ اس میں سم ٹائم اس کے پاس تیر کا نشان بھی ہوتا ہے، اور کبھی وہ بلے یا ادلے بدلے کے ساتھ بھی کسی نشان کے ساتھ ہوتا ہے، تو مسلم لیگ کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پورے پاکستان میں جب مختلف شخصیات کے ساتھ ہماری پارٹی چل رہی ہوتی ہے تو وہ شخصیات مختلف پارٹیز میں بہت اچھی پوزیشن پر بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان رائے حق پارٹی جو ہے اسے ایک سیاسی جماعت کہوں، مذہبی، یا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ پارٹی بھی جو ہے یہ بھی ایک فرقے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے؟ پاکستان رائے حق پارٹی ایک دین پسند سیاسی جماعت ہے، اور پاکستان رائے حق پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے آئین کے مطابق اپنا ایک خوبصورت کردار ادا کر رہی ہے، اور اس ملک میں پاکستان کے اندر نوجوانوں کی دین پسند طبقے کی بالخصوص ایک بہت بڑی امید پاکستان رائے حق پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، اور تھوڑے وقت میں اس پارٹی نے سیاسی حوالے سے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، چاروں صوبوں میں لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے اپنا ایک سیاسی سفر طے کر رہی ہے۔ باقی اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ کسی ایک فرقے کی جماعت ہے، یہ کسی ایک مسلک کی جماعت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں، ایون اس کے اندر جو الیکشن کمیشن کے ضابطے کے مطابق کچھ کرسچنز کو ہونا چاہیے، اقلیتوں کو ہونا چاہیے، تو ان لوگوں کو بھی اس کے اندر پورا حصہ دیا جاتا ہے، سب کو، اور یعنی ہر خواتین بھی اس کے ممبر ہیں۔ اچھا، اور جو ہماری مرکزی شورا کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام اقلیتیں بشمول ہماری جو مائیں بہنیں اس ملک میں سیاسی طور پر کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، پاکستان رائے حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ سب اس میں موجود رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے شورا میں؟ اس کی شورا میں ہمارے ہر ضلع کا صدر ہوتا ہے، اور اس کی مرکزی عاملہ جو مرکزی باڈی ہے اور صوبوں کی جو عاملہ ہے اس کے لوگ رہتے ہیں۔ تو سالانہ اس کے اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ جس نئی پارٹی ہونے کے باوجود جس طرح سے ہم اس کے سالانہ اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ چاروں صوبوں سے اس کی سیاسی حوالے سے ایک بھرپور نمائندگی ہر طبقے سے موجود رہتی ہے، تو یہ ایک بہت اچھا آغاز ہے، اور پاکستان کی سیاست میں امید ہے کہ بہت بہتر کچھ پاکستان رائے حق پارٹی کر سکتی ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی شاید اتنا ہم نہیں کر پائے جتنا ہمیں کرنا پائے۔ تو فیصلہ کرنے والی عاملہ ہوتی ہے یا شورا؟ فیصلہ اگر عاملہ کرتی بھی ہے تو اس کی توثیق شورا سے کروانا ضروری ہے۔ مین پھر جو شورا ہے جو صحیح فیصلے پورے پاکستان کی پارٹی کے لیتی ہے، ہاں، شورا تو فیصلہ۔ اس میں اہل تشیع بھی ہیں؟ اس کے اندر جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے آئین کے ساتھ، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ، صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، وہ تمام ہی اس میں آ سکتے ہیں۔ نہیں، وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جو آپ نے کہا نا سب کی نمائندگی ہے، ہر طرح سے لوگ ہیں، کرسچن بھی ہیں، تو میں نے تو پوچھا کہ اہل تشیع ہیں، اس کا حصہ ہیں؟ میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ پارٹی اپنا سفر طے کر رہی ہے، اگر کوئی آنا چاہے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے؟ اس آئین کے مطابق اس نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے، اور اس میں اس نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ ویلکم کرتے ہیں سب کو؟ ہماری طرف سے اس ملک میں جتنی اقلیتیں ہیں، جتنے مسالک ہیں، ان تمام کے لیے پاکستان رائے حق پارٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے منشور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان، صحابہ اکرام اہل بیت عظام کی ناموس کے تحفظ کے لیے اور اسلامی اصولوں کے مطابق آپ نے اس سفر کو اس پارٹی کے اندر رہتے ہوئے جاری رکھنا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا پیرامیٹر ہے۔ اس میں حضور کی ختم نبوت کی محبت کرنے والا، صحابہ اہل بیت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھنے والا جو بھی شخص ہے، ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں، چاہے اس کا مسلک کوئی بھی ہے۔ ہاں، کوئی مسلک ہے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہیں پہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ جدید جھانگ کے بانی ہیں؟ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور شاید وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا 170 سال پرانا ضلع ہے، اور اس 170 سال پرانے ضلع میں یونیورسٹی نہیں تھی، تو الحمدللہ میں اپنے جھنگ کے لوگوں کے لیے یونیورسٹی بنوانے میں کامیاب ہوا۔ گورنر بلیغ الرحمان صاحب میری دعوت پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ اس وقت وہاں پہ 6000 کے قریب بیٹے بیٹیاں زیر تعلیم ہیں، اور 35 ہمارے پاس PhDs ہیں، 16-17 یا اب تو 20 ہو گئے ہوں گے، تقریباً 20 پروگرامز وہاں پہ چل رہے ہیں۔
اسی طریقے سے جنگ میں 200 بیڈ کا نیا ہاسپٹل میں نے بنوایا. اسی طریقے سے جنگ کی تمام شاہراہیں دو رویا ہو گئی, چوک چوراہے نئے بن گئے. تو 170 سال اس پرانے ضلع کو جب سنوارنے کا مجھے موقع ملا تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ اب یہ جنگ نہیں بلکہ جدید جنگ بن گیا. تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بات. لوگوں کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے شہر کو مزید آگے لے جائیں, مزید اس میں بہتری لا سکیں. کہ ہمارے ایک صاحب اور بھی ہیں, بڑی نمایاں شخصیت ہیں, وزیر داخلہ ہمارے محسن نقوی, وہ بھی جھنگ سے ہیں. ہاں میں نے سنا ہے وہ جنگ سے. تو ایک تو بڑی افواہ ہوئی کہ بھائی وہ اگر یہاں پہ کہیں الیکشن ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ یہاں سے الیکشن بھی لڑیں, بلکہ اس سے پہلے تو افواہ تھی کہ وہ لڑیں گے. تو کوئی بتایا آپ کو کسی علاقے کا جہاں پہ ان کی شہرت وہاں پر زیادہ ہو, جہاں پہ؟ افواہیں تو چلتی رہتی ہیں. ابھی لاہور کی بھی کچھ سیٹ خالی ہوئی تو یہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ شاید وہ لاہور سے لڑ لیں الیکشن. تو ظاہر ہے جمہوریت ہے, کہ چونکہ ان کا کوئی بھی تعلق کہیں سے وہاں لڑ تو سے ہے, سکتا ہے. وہاں پہ کچھ ان کے اور کہیں پہ ترقیاتی کام بھی کروا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ یہ ترقیاتی کام تو ظاہر ہے کہ جو میں اپنے ایم پی اے کے زمانہ میں پنجاب سٹیز پروگرام کے نام سے ایک ہمیں ورلڈ بینک سے تعاون ملا تھا جنگ کو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, میرے حلقہ کے لیے. تو میرے حلقہ کے کچھ فنڈ جو لگ چکے ہوئے تھے اور کچھ فنڈ جو میں ایم پی اے نہیں تھا تو بعد میں وہ نگران حکومت کے زمانہ میں استعمال ہوتے رہے. اور ان فنڈز میں سے جو اس وقت میں نے اپنے ایم پی اے کے زمانہ میں پنجاب سٹیز پروگرام میں اپنے شہر کا نام ڈلوایا تھا, ان فنڈز میں ہماری بلدیہ کے پاس ابھی بھی کروڑوں روپے موجود ہیں. وہی والے جو تب منظور ہوئے تھے, وہی جو میں نے تب منظور کروائے ان تھے. سے اب کام ہو رہے ہیں, ابھی بھی فنڈز ہیں سیوریج وغیرہ کے لیے, لیکن بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے ہمارے افسران کی دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ فنڈز پڑے رہتے ہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ کیا محسن صاحب وہاں پہ ذاتی دلچسپی سے کچھ کام کروا رہے ہیں؟ کیونکہ اب جھنگ کی تو آپ کو ہر خبر ہوگی, کچھ ایسے علم میں آئی یہ بات؟ میرا خیال ہے کہ جو پنجاب سٹیز پروگرام جو میں نے پنجاب حکومت سے منظور کروایا تھا اس پروگرام کے فنڈ جنگ میں لگتے رہے, جن میں اب بھی کچھ باقی ہیں, اللہ کرے وہ بھی لگ جائیں. اس کے علاوہ کوئی نیا فنڈ, کوئی نیا منصوبہ جنگ کے اندر نہیں لگایا گیا. وہی ایک پروگرام ہے جو ورلڈ بینک کے تعاون سے میرے حلقے کے لیے منظور ہوا تھا, اسی کے نتیجے میں اسی اگر کا کچھ ہو رہا ہے. ہاں اسی کا تسلسل ہے. تو اب آپ یہ 4th شیڈول کیا ہے اور آپ کا نام اس میں کیوں تھا؟ کیا اب نکل چکا ہے؟ ہاں میرا نام اس سے نکل گیا ہے اور اس کو سمجھانا پہلے ہمارے لیے کافی مشکل تھا. اب آسان ہے, اب آسان ہو گیا ہے اور کافی آسان ہو گیا ہے. یہ بھی بتا دیں پہلے تو یہ 4 شیڈول سن کے ہی بندہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے یار یہ کیا ہے 4 شیڈول, نام ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے. مجھے ایک پاکستان تحریک انصاف کے دوست ملے تو میں نے کہا یار میں تو آپ سے ملتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ میں نے کہا بھئی آپ دہشت گرد لوگ ہیں اور ملک دشمن لوگ ہیں, میں تو بھائی آپ سے ملنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا ہوں. اس نے کہا مولانا آپ تو ایسے نہ کہے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر الزامات ہیں. میں نے کہا اگر آپ کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں, یار آپ نے بھی ہمیں 30-40 سال کہا ہے, ہمیں کتنا دکھ ہوا ہوگا. تو اس ملک میں اس سے پہلے اتنی آگاہی نہیں تھی 4 شیڈول, آگاہی نہیں تھی. لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, کیا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا ہوتا ہے اصل میں نا اس ملک میں جو یہ 4 شیڈول جیسا قانون بنا, اس کی بنیاد کو پہلے سمجھنا چاہیے. یہ بنا تھا اصل میں ان لوگوں کے لیے جو جن کی کرمنل ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ روزانہ کی بنیاد پر تھانے میں آئیں, حاضری لگوائیں. اگر اپنے تھانے کا ایریا چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں تو وہ بتا کر جائیں اور دوسرے تھانے میں جا کے وہ حاضری لگوائیں کہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں. یہ جن لوگوں کا کرمنل ریکارڈ ہے ان لوگوں پر نگرانی رکھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کسی آدمی کو زیادہ دیر جیل میں بھی نہیں رکھ سکتے, تو باہر وہ آزاد بھی رہے لیکن وہ حکومت کی نگاہ میں بھی رہے. پھر جیسے جیسے وقت بدلا, ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی, تو پھر یہ ہوا کہ شناختی کارڈ پہلے سادے بنتے تھے, اب کمپیوٹرائز ہو گئے, تو شناختی کارڈ بلاک ہو گیا, آپ کی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی, آپ کے پاسپورٹ بند ہو گئے. پھر جب FATF میں پاکستان چلا گیا اس وقت تو اس کی تمام شرائط ایسے لاگو ہو گئی کہ جیسے پتہ نہیں ان کے اندر روح آ گئی ہو. تو یہ اصل میں کرمنل 4 شیڈول میں نام آنے کا مطلب ہے کہ عملی طور پہ آپ کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کے خلاف ہے. یعنی آپ کا اکاؤنٹ بند ہوگا, آپ کا اکاؤنٹ کہیں سفر نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, اور آپ کو کہیں پہ بھی موومنٹ کرنی ہے تو آپ کو وہاں پہ انفارم کرنا پڑے گا تھانوں میں. انفارم کرنا ہے, آپ نے اس مقامی تھانے سے ہفتہ 10 دن کی چھٹی لے کے جانی ہے.
اچھا، کہ جی میں ایک ہفتے کے لیے میری کوئی اگر میں شادی جا رہا ہوں ہے، سرگودا فوتگی جا ہو رہا رہی، ہوں سرگودا جا رہے تب ہیں، بھی چھٹی میں نے تھانے سے لینی آپ ہے؟ نے چھٹی لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ واپس آئیں گے اور وہاں پہ آپ بتائیں گے جی میں واپس آ گیا ہوں. اور پھر اگلی بات یہ ہے، 4 شیڈول یہ کہتا ہے کہ آپ 4 لوگوں میں اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. بہت سے ایسے لوگ جو بیچارے مسجد نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے، انہوں نے کہا جی 4 شیڈول کی شک کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ گیدرنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ جماعت آپ ہونی ہے تو جمعہ بندے پڑھا تو ہوں سکتے گے. ہیں، ہاں، ہاں نہ آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں. ایون بعض لوگوں کو یہاں تک انہوں نے کہا آپ باجماعت نماز نہ پڑھیں. ایک قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا 4 شیڈول میں آپ کا نام آ گیا ہے، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم اتنے عرصے سے دے رہے ہیں، لیکن اب قانون آپ کے اوپر لگ گیا، آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے گھر بیٹھ. زندگی آپ کی پھر یعنی ختم ہو جاتی ہے. 4 شیڈول اتنا خطرناک چیز ہے. اچھا لیکن اگلی بات دیکھیں، آپ نے اس کو جماعت میں باجماعت نماز سے روک دیا، آپ نے اس کو خطبہ جمعہ سے روک دیا، وہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، اسکول نہیں پڑھا سکتا، کہیں پڑھنے جا نہیں سکتا، اس کو آپ نے گھر بٹھا دیا. اب یہ گھر میں بٹھانا، پہلے تو یہ بتائیں اسلام، پاکستان، آئین، قانون، اخلاقیات کو اس کی اجازت دیتی ہے؟ اچھا اب اس کے 4 بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، کمائے گا اس نے کہاں سے؟ کھانا پینا کہاں سے؟ اس نے کیا جب وہ کرنا؟ باہر نہیں جا سکتا، ہاں کہیں جا ہی نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہی کام کرے گا جس کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو زچ کرنے کے مترادف ہے. اچھا پھر آپ کا کتنی دیر اس میں نام رہا اور کیوں رہا؟ اس میں نام آتا بھی رہتا ہے، جاتا بھی رہتا ہے، یعنی اس میں کون ڈالتا ہے اس میں نام؟ الیکشن کے دنوں میں اس میں میرا نام آ گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید الیکشن کے دنوں میں اس کے ذریعے مجھے ایک میسیج دیا گیا کہ آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. تو ہم نے کہا یار آپ ویسے ہی ہمیں کہہ دیتے نہیں لڑنا چاہیے، ہم اس نہیں کے لڑتے. تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ نکل گیا اس میں سے نام؟ جی نکل گیا الحمدللہ. تو وہ نکلا تو پھر آپ کو ادھر ادھر سفر کرنے کا موقع ملا نا. جی نکلا. اس شیڈول میں اس ہوتے ہوئے تو آپ سفر نہیں کر سکتے. اس کی پابندیاں یہی ہیں جو میں نے آپ کو ملک سے بتائی. باہر بھی نہیں جا سکتے. ملک سے باہر آپ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. عمرہ نہیں کر سکتے آپ. یعنی میرے لیے 4 شیڈول میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہے ایک بطور مسلمان کے، کہ فاروق وڈائچ صاحب آپ کے پاس وسائل ہوں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کا پاسپورٹ بند ہے، آپ نہیں جا سکتے. اچھا کوئی بات نہیں، جیل میں آدمی ہوتا ہے کسی جرم کی وجہ سے، وہاں بھی اس کا دل چاہے تو وہ نہیں جا سکتا نا. اگر کوئی آپ نے جرم کیا ہے، اس جرم کی وجہ سے آپ کو اس عظیم الشان سعادت سے بھی محرومی مل گئی، آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں، ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے. آپ کو آپ کے جرم کا پتہ نہ ہو، جرم کا بتایا بھی نہ جائے، اور آپ کا پاسپورٹ بھی بند ہو، شناختی کارڈ بھی بند ہو، اور آپ مدینہ طیبہ میں حاضری کی سعادت سے بھی محروم ہو جائیں، تو اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی؟ ماوی صاحب کتنی مرتبہ نواز شریف صاحب سے ملے آپ؟ میں نواز شریف صاحب سے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ملا تھا، بعد میں میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. کیا تاثر تھا؟ یعنی آپ کے والد صاحب کی وجہ سے ہی آپ کے پاس کوئی تاثر آیا ہوگا نا، انہوں نے ملاقات کے بعد یا پہلے کچھ کہا ہوگا. آپ کا کیا تاثر لیا آپ نے نواز شریف کی شخصیت سے؟ کیا ہے یہ نواز شریف؟ میں تو ظاہر ہے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو زندگی کے فیز ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم دونوں تقریباً ایج قریب ہے ہماری. تو اگر ہم دونوں یہ سوچتے ہیں کہ آج سے 5 سال پہلے فلاں مسئلے میں میری رائے یہ تھی، اور آج ہم زندگی کے اس حصے میں پہنچ کر یہ سوچتے ہیں کہ اب میری رائے اس کے بارے میں بدل گئی ہے، اس وقت میری یہ رائے نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ میری اور آپ کی ایج میں ایسا ہو رہا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ساری زندگی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کو میں اپنے والد صاحب کے زمانہ میں سوچوں، اور ان کی اس وقت کی شخصیت پر، اس وقت ان کی حکومتی سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کی رائے پر، آج کی ان کی شخصیت پر رائے دوں، تو شاید یہ ناقص بات ہوگی. اچھا یہ بتا آج سکتے وہ ہیں کہ کیسے اس وقت سوچتے ہیں؟ تاثر پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا؟ اس وقت جو ان کا مجموعی تاثر تھا، میں یہ سمجھتا ہوں جن مسائل کی بنیاد پر ہمارا ان سے واسطہ پڑا، ٹھیک ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ سنجیدہ تھے. سنجیدہ تھے. پھر تو ایک پازیٹیو. ہاں پازیٹیو تھا اس وقت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ سنجیدہ تھے. لیکن جس طرح میں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا حوالہ دیا، اور یہ جو میں نے کہا کہ وہ سنجیدہ تھے، اس کے پیچھے
والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک کتاب ہے ان کی آپ بیتی انہوں نے لکھی ہے، 2 جلدوں میں ہے، میرا جرم کیا ہے، ٹوٹ کی زنجیر، میں وہ کتابیں بھی آپ کو بھجواؤں گا۔ اس میں انہوں نے اس رائے کو لیا ہے کہ یہ لوگ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر 99 میں 26 ستمبر 1999 کو قلعہ کونا قاسم باغ میں ایک ہماری 40 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی کانفرنس ہوئی تھی، دفاع صحابہ و دفاع پاکستان کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس۔ وہ اتنی بڑی کانفرنس تھی کہ 40 سالہ تاریخ میں اتنی بڑی ہماری دفاع صحابہ دفاع پاکستان کانفرنس پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی۔ اس وقت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے وابستہ ہیں، انہوں نے ان کو جبہ پہنایا اور انہوں نے کہا میں اس عظیم الشان لاکھوں کے اجتماع میں آپ کو امیر المومنین ہونے کا لقب دیتا ہوں۔ اور میاں صاحب کو، مولانا اعظم طارق کو، مولانا اعظم طارق صاحب کو انہوں نے درخواستی صاحب نے کہا امیر المومنین کا لقب دیا۔ امیر المومنین کا لقب اچھا۔ دیتا ہوں۔ اور مولانا اعظم طارق نے جب آخری گفتگو کی اس جلسہ میں، اس جلسہ کی تقریر آج بھی موجود ہے، اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے اکابرین کا میرے اوپر اعتماد اپنی جگہ پر، میاں شریف کے صاحبزادوں، آج بھی تم پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے آگے بڑھو، اعظم طارق اور اس کی جماعت تمہاری خادم بننے کے لیے تیار۔ تو یہ ان میں بڑا واضح تاثر تھا۔ اور ویسے بھی آپ جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں یا سنجیدہ ہیں، جو آپ اعظم طارق صاحب کی جو خواہشات تھیں اس حوالے سے، یا پارٹی جو چاہتی تھی۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ جو ہم بات کریں گے 99 کی بات کریں۔ اچھا، اب کا تاثر کیا ہے ویسے؟ جو 99 کی بات میں کر رہا ہوں، آپ نے شاید ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کچھ ویڈیو کلپ سنے ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے میاں نواز شریف کو ملا اور میں نے ان کو پورا نظام اسلام کے حوالے سے فکر مند کیا، پھر میں نے 2 مرتبہ ان کو یاد دہانی بھی کروائی، اور میاں شریف صاحب نے مجھے بہت اچھا ویلکم کیا۔ میاں شریف صاحب کا ہماری جماعت کے قائدین سے بڑا اچھا تعلق تھا، اور بہت محبت سے دروازے سے آ کے ریسیو کرتے تھے اور محبت سے گرم جوشی سے ملتے تھے ان سے۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس وقت کی سیاست ہے جب میاں محمد نواز شریف کو الیکشن کمپین کے دنوں میں جو 4 کلر کا اشتہار آتا تھا، وہ ہم دیکھتے تھے کہ انہوں نے سر کے اوپر ایک بڑی پگڑی پہنی ہوتی تھی اور سامنے قرآن پاک کھلا ہوا رہتا تھا، اور وہ اخبار کے اشتہار کا تھوڑا تھوڑا عکس تصور آج بھی میرے ذہن میں ہے۔ یہ اس زمانے کی باتیں۔ اب جو میں ایک اور بات شامل کر دوں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں میاں محمد نواز شریف یہ کہا کرتے تھے کہ سارے دین پسند طبقے کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ مجھے دینا چاہیے، چونکہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ میں بھی بہت سی چیزیں بدل گئی، اور پھر وہ جو ایک تاثر ہوتا تھا دائیں بازو کی جماعتیں، بائیں بازو کی جماعتیں، وہ چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ اب نہیں رہی۔ آج کا تاثر کیا ہے میاں نواز شریف کو؟ اگر آپ کیونکہ میں ایک سیاسی آدمی سے یہ بات پوچھ رہا ہوں، آپ نے نیچے بھی کام کیا، پارلیمان کا حصہ رہے ہیں، پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، آج کے نواز شریف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بہت دور سے بیٹھ کر ایک رائے دینے کے مترادف ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا میاں محمد نواز شریف اپنی سیاسی اننگز مکمل کر کے پویلین میں، اور وہ اپنی سیاست کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کر چکے ہوئے ہیں، اور ایک تجربہ کار سیاستدان کے طور پر وہ اپنی پارٹی کے نئے آنے والے لوگوں کو بھی ایڈوائز کرتے ہوں گے، اور پرانے لوگوں کے ساتھ شاید تنہائی میں اچھا وقت گزارتے ہوں گے۔ میری آج کے حوالے سے تو ان کی یہ رائے ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی؟ جی، ان سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ کتنی ملاقاتیں رہیں؟ 8 کلب میں ان سے ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں 1-2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی۔ کیا ایک تاثر ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں کہوں تو آپ 90s کی بات کر رہے تھے میاں صاحب کی، جی، تو ہمیں تو دوسری طرف عمران خان ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے، اور پورا ہمیں لگتا ہے اگر آپ کمپیئر تھوڑا سا کر سکیں تو 2022, 23, 24 کا عمران خان وہی نہیں اسی طرح سے مذہب کے قریب ہے؟ کس طرح سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسا سیاسی ورکر ہوں جو صرف سوشل میڈیا پہ نہیں، بلکہ ابھی تو مجھے گزشتہ مہینوں ہو گئے ہیں
تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پورے پاکستان میں سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے ہر وقت لوگوں میں رہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. جلسے، جلوس، پروگرام، ابھی سیلاب آیا ہے تو لوگوں کی مدد، یہ وہ ساری چیزیں، لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. عمران خان کے حوالہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جلسوں کی تقریریں تو تھی لیکن روڈ میپ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے پنجاب اسمبلی کی سپیچ میں ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ دیکھو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں ہم، کیا ریاست مدینہ میں آپ سود فری بجٹ نہیں لا سکتے؟ اور اگر سابق سینیٹر سراج الحق صاحب کے پی میں آپ کے وزیر خزانہ رہے ہیں اور کے پی میں سینیٹر سراج الحق نے آپ کو سود فری بجٹ میں معاونت کی تھی، تو کیا آپ اس وقت جماعت اسلامی سے، جماعت اسلامی کا نام میں نے اس لیے لیا، جمعیت علماء اسلام کا نام بھی لے سکتا تھا، پاکستان رائے حق پارٹی کا نام بھی لے سکتا تھا، کہ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ چلے ہیں کے پی میں، اتحاد رہے ہیں آپ. تو اب آپ کو ملکی سطح کی حکومت ملی ہے تو آپ سود فری بجٹ کیوں نہیں لے کے آتے؟ پہلے بجٹ میں، دوسرے میں، تیسرے میں مسلسل میں نشاندہی کرتا رہا. میں نے پرائم منسٹر اس وقت عمران خان تھے، ان کو خط بھی لکھا. یہاں جب سی ایم آفس میں آئے اس میٹنگ میں بھی میں نے ان کی توجہ دلائی. آپ کی بات غور سے سنتے رہے؟ بات سنتے تھے. ہمارے بہت سے اور بھی دوست ہیں، میں ان کا نام لوں تو شاید مناسب نہیں ہوگا، ابھی بھی وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہیں، منسٹر تھے وہ صوبائی. تو مجھے ملے تو میں نے ان کو کہا کہ یار بہت سی باتیں ہوتی ہیں ہمارے درمیان میں لیکن عملی طور پر نظر نہیں آتی. اس نے مجھے کہا کہ یار 3 مرتبہ میں گیا ہوں بنی گالہ، وہاں میری لمبی میٹنگ ہوئی ہے اور خان صاحب میرے آنے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ ابھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں ان سے بات کر رہا ہوں. اچھا، اتنے یعنی غور سے سنتے؟ اتنی غور سے سنتے ہیں. اور کہتے وہ اپنے وہ ڈراز میں سے ڈائری نکال کے سارے پوائنٹ بھی انہوں نے نوٹ کیے کہ یار یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. کہتے 3 ملاقاتیں ہو گئی ہیں، لکھتے بھی ہیں، غور سے سنتے بھی ہیں، کسی ایک پوائنٹ کو بھی عملی طور پر نافذ ہوتا وہ ہم نے نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے میں ہم بھی تقریریں کرتے ہیں، سارے سیاستدان کرتے ہیں. جلسے کی تقریر اور روڈ میپ، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. اور یہاں پہ آ کے اگر کوئی روڈ میپ ہوتا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. میں اگر مقبول ہوں، میں اگر اس ملک کا طاقتور لیڈر ہوں، تو میں اس سوچ کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب اتنا مقبول ہوں کہ اب میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا اس ملک کی عدالتوں کا نمبر دنیا میں اچھا نہیں ہے، لیکن ان عدالتوں پر اعتماد کرنے کے سوا چارہ نہیں، آپشن نہیں ہے. ہاں، ٹھیک ہے، سسٹم کو آپ بہتر کریں. لیکن اگر سسٹم کے اندر خامیاں ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ سسٹم میں خامیاں ہیں، اب میں اتنا اوپر ہو گیا ہوں کہ یہ خامیوں والا میرے سامنے بالکل 0 پہ چلا گیا. ایسا نہیں ہے. یہ معاویہ صاحب سپہ صحابہ کیا تھی اور اس کا رائے حق پارٹی سے کوئی تعلق ہے؟ سپاہی صحابہ پاکستان مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی انقلاب کے مقابلے میں اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور اسی کے پلیٹ فارم سے مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مذہبی اور جنگ کی حد تک سیاسی جدوجہد کا انہوں نے آغاز کیا. اسی کے قائد ان کی شہادت کے بعد مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رہے جو 97 میں لاہور میں شہید ہوئے. اسی کے سربراہ مولانا اعظم طارق رہے جو 2003 میں قومی اسمبلی کی اجلاس میں جاتے ہوئے شہید ہو گئے. بعد میں یہ جماعت بین ہو گئی اور اس وقت یہ جماعت سنی علماء کونسل کے نام سے، اہل سنت والجماعت کے نام سے پورے ملک میں اپنا ایک وجود رکھتی ہے، وہ ایک کام کر رہی ہے. باقی جو پاکستان رائے حق پارٹی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان رائے حق پارٹی کے منشور میں چونکہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ اکرام اہل بیت عظام کے ناموس کے تحفظ کے لیے بڑی واضح شقیں موجود ہیں. تو جو سپاہی صحابہ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کا منشور ہمارے قریب تر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس میں لگتا ہے کہ ہماری طرح کا ہمارے قریب تر ہے. ٹھیک ہے، ہاں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شاید یہ اسی کا کوئی نام بدل کے وہ رائے حق پارٹی ہو گیا، اس کی کوئی ایکسٹینشن ایسا نہیں. یہ ایک الگ باقاعدہ سیاسی جماعت ہے. حکیم محمد ابراہیم قاسمی صاحب اس کے چیئرمین ہیں. ایک شخصیت ہے علامہ لدھیانوی صاحب، یہ کون ہے؟ سنی علماء کونسل کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور مولانا محمد اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی شیر حیدری، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، یہ جو پیچھے مسلسل شہادتوں کا ایک تسلسل ہے، ان کے جانشین ہیں. اور اپنی جگہ پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ملک میں، دنیا میں
ایک بڑا مقام ہے. اور آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے ان کا؟ نہیں، یہ اختلاف والی بات بیچ میں کہاں سے آ میں گئی؟ ویسے پوچھ رہا نہیں ہوں، میں نہیں، اپنے نالج کے لیے. ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن وغیرہ کا بھی کوئی ماحول بنا ہے کبھی؟ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں اور ہوا. یعنی کبھی ایسا ہو بھی تو آپ لوگ الیکشن نہیں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے کبھی؟ نہیں نہیں، سامنے آنے ویسے کا وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، ہوں. اور ان کا دینی حوالے سے، اور جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ 40 سالہ ایک بہت بڑی قربانیوں سے رقم کی جانے والی جو داستان ہے، اس کے وہ امین ہیں. تو اس لیے ہمارا تو ان سے ایک احترام کا اور عقیدت کا تعلق تو ہے. یہ دونوں کا نظریہ بڑا قریب ہے دونوں پارٹیوں کا. یہ آپس میں انضمام ان کا کبھی ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ رائے حق پارٹی، چونکہ مجھے وہ آپ نے کہا نا پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایک، تو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ ایک ہو جائے گی پارٹی، نہیں، یا مجھے کوئی کوشش ہوئی ہے اس کے لیے؟ ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک ہو، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قریب ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ بہت دیر تک ان کا سیاسی سفر ایک دوسرے کے قریب رہے. اچھا ہاں، ٹھیک ہے. یہ مجھے لگتا ہے. انضمام نہیں ہو سکتا، چونکہ ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے اندر اقلیتیں بھی ہیں، اس کے اندر پھر جو خواتین کی نشستیں بھی ہیں، اس کا ایک اپنا سیاسی جماعت کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اور یہ جو مذہبی جماعت ہے، جس طرح آپ بات کر رہے تھے سپاہی صحابہ، اہل سنت والجماعت، سنی علماء کونسل، ان کا ایک مذہبی حوالے سے اس ملک میں بہت بڑا نام ہے. تو ان کا کام کرنے کا طریقہ کار اس سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. مختلف. اگر جنگ میں کوئی ایسا ماحول بنا اور محسن نقوی صاحب وہاں سے الیکشن لڑنے آ گئے، تو رائے حق پارٹی ان کی حمایت کرے گی عوام کی مفاد میں، یا ان کے ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہوئے بیک گراؤنڈ کو، کہ مخالفت کرے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے ممکنہ طور پر، تو رائے حق پارٹی کا سیاسی طور پر، جس طرح کے اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، تو 50 میں سے 28 پاکستان رائے حق پارٹی کے پاس شہر میں کونسلر موجود تھے. ٹھیک ہے. تو جس پارٹی کے پاس 50 میں سے 28 کونسلرز موجود ہوں، تو وہ اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں لے کر آئے گی؟ جبکہ اس پارٹی نے پچھلے الیکشن میں لاکھوں ووٹ اٹھائے ہوئے جنگ سے، تو وہ اپنا الیکشن لڑیں تو گے. آپ کہہ رہے ہیں ایسا موقع آئے گا تو پاکستان رائے حق پارٹی خود اپنا بندہ اتارے گی ظاہر ہے اور اسے پاکستان رائے اسمبلی میں حق پہنچانے پارٹی کی کے کوشش وہاں کرے پہ گی. لاکھوں ووٹرز ہیں، اور پاکستان رائے حق پارٹی کی ایک سیاسی حقیقت کے طور پر وہاں موجود ہے. تو پاکستان رائے حق پارٹی کو ہی خود الیکشن لڑنا چاہیے. تو آپ اپنے ساتھ جو سیکیورٹی رکھتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو پیچھے ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جو آپ نے کہا کہ ایک پورا پس منظر ہے، لوگوں کو شہید کیا گیا، آپ کو بھی تھریٹس ہیں؟ ہاں، تھریٹس تو ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے سمیت اگر ملک میں کوئی بھی آدمی سیکیورٹی رکھتا ہے، ایون اپنی دکان کے باہر چوکیدار بھی کھڑا کرتا ہے، جی، تو یہ کسی بھی ملک میں حکومت کا فیلئر ہوتا ہے. ریاست پہ جب اعتماد نہیں رہتا تو پھر آپ اپنی حفاظت خود کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور اگر کسی ملک میں میں نے دیکھے ہیں ایسے ممالک، آپ بھی دنیا ماشاءاللہ آپ نے دیکھی ہوئی ہے، رات کو 2-2 3-3 بجے آپ جائیں تو آپ کا دوست آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ آ جانا، دروازہ کھلا ہی ہوگا، آپ کے کمرے میں آپ سو جانا. بالکل ایسے. اتنی تو کم از کم حکومتوں کے اندر پائیداری ہونی ہی چاہیے کہ کوئی آدمی رات کو اپنا دروازہ کھلا چھوڑ کے بھی سو جائے تو اسے صبح اٹھ کے یہ تشویش نہ ہو کہ یہ کھلا کیوں رہ گیا. اگر کسی ملک میں دروازہ بند رکھنا تو ضروری ہو ہی جائے، اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے، اپنا تحفظ حکمران طبقہ بھی اپنا آپ نہ کر سکے، تو یہ حکومتوں کا فیلئر ہے. اگر ہماری حکومتیں اپنی جگہ پر اپنا کام صحیح طور پر کریں تو معاویہ اعظم طارق سمیت کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا برڈن اٹھائے اپنے اوپر، اپنی گاڑیوں کی شکل میں، گن مینوں کی شکل میں. کوئی ضرورت نہیں. تو آپ کو کسی ملک سے تو خطرہ رہی ہیں؟ ہمیں ہر اس ملک سے خطرہ ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. اور میں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھی چونکہ نام کے ساتھ آپ کے والد گرامی کا نام اور آپ کی جماعت، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ملک بھی آپ کو نشانہ بنانا چاہتا ہو، لازمی یا ہو کوئی سکتا اطلاعات ہوں گی آپ کے پاس؟ لازمی ہو سکتا ہے. ہمیں پچھلے دنوں میں بھی جو جنگ کی مقامی انتظامیہ ہے انہوں نے مجھے باقاعدہ بلایا، اور انہوں نے مجھے ایک تحریری طور پر لیٹر بھی دیا، اور زبانی بھی انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ دوسرے ممالک سے ایسے لوگ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور وہ خدا نخواستہ آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں.
تو پھر آپ نے بڑھائی سیکیورٹی اپنی؟ جو جتنے میرے وسائل ہیں تو اس میں ہم نے بڑھائی ہے. باقی یہ ہے کہ تقدیر کو ماننے والے لوگ ہیں ہم. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کو کسی نے کہا آپ سیکیورٹی میں اضافہ کریں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی اور میں اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. انہوں نے کہا زندگی میں صرف ایک یہی کام نہیں ہے کہ اپنی جان کو بچانا ہے, زندگی میں اور بھی بہت سے کرنے کے کام ہوتے ہیں. تو آپ کا ذریعہ جو روزگار ہے وہ کیا ہے, ذریعہ معاش کیا ہے؟ ہماری آبائی زمینیں ہیں اور الحمدللہ اس سے ہمیں اچھی آمدن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک زمانے سے ہمارے یہاں کچھ دوستوں کے ساتھ پراپرٹی کا کاروبار ہے, اس سے ہمیں اچھے منافع ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ ایسا شوق نہیں ہے کہ کاروبار کو بہت وسیع کیا جائے. اگر اخراجات پورے ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے. تو جو آپ پورے پاکستان میں دورے کرتے ہیں, جلسوں میں جاتے ہیں, یہ سب ذاتی جیب سے ہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دورے کرنا, جلسے, پروگرام جانا, اس میں آپ تو صرف ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا, باقی وہاں پہ مقامی تنظیم, جماعت, یہ لوگ اس جلسے کو منعقد کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارا رہنا بڑا سادہ ہوتا ہے. ہمارا سفر بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی بہت زیادہ لوازمات ہوں, اور وہاں رہنا بھی کوئی بہت اچھے ہوٹلز میں نہیں ہوتا. تو جب سادگی کا پہلو اختیار کیا جائے تو کم وسائل میں آپ پورے ملک میں سفر کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. ہاں, جب آپ ایسا کر لیں, جس طرح میرا ایک دوست تھا, اب تو وہ ڈی سی ہو گیا, تو اس نے مجھے کہا کہ میں سندھ میں تھا, میری پہلی پوسٹنگ تھی بطور اسسٹنٹ کمشنر کے, تو میں نے وہاں پٹواریوں کو بلا کے کہا خبردار تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. تو انہوں نے کہا, تحصیلدار نے, پٹواریوں نے, کہ سائیں کوئی شکایت نہیں آئے گی, کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتا, میں نے کہا یار لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سندھ والے لوگ تو بڑے کھاؤ پیو لوگ ہیں, تو یہ تو بڑی جلدی میری بات مان گئے. تو کہتا, میں نے اپنے آپ کو اندر ہی اندر کوسا کہ لوگ ایسے نہیں ہیں جیسا کہا جا رہا ہے. تھوڑے دن میں اس نے مجھے بتایا کہ ایک بڑی نامور سیاسی شخصیت, مجھے اوپر سے فون آیا کہ وہ آ رہی ہیں. تو میں نے نیچے تحصیلدار کو فون کیا, میں نے کہا وہ آ رہی ہیں. اس نے کہا سائیں آپ بے فکر ہو جائیں. کہتا وہ آئیں اور صبح کو آئیں اور شام کو چلی گئی. تو جب دوسرے دن میں دفتر میں آیا تو تحصیلدار نے مجھے کہا کہ سائیں وہ آپ نے کل فون کیا تھا تو یہ 12 لاکھ روپے دے دیں. کہتا میں نے کہا بس شکایت صرف میرے دفتر کے اندر نہیں آنی چاہیے, باہر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ایک تو میری ذاتی حیثیت میں خواہش ہے, اور ایک ظاہر ہے کہ میں اپنے ملک کی سطح پہ ایک پاکستانی شہری کے طور پر سوچتا ہوں. ذاتی خواہش پہلے بتا دیں. میری ذاتی خواہش صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جاؤں. تو آپ کے جو بچے ہیں کیا وہ بھی آگے اسی سائڈ پہ آ رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, کیا ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے, نہیں ہے, یا وہ آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس طرف بھی آئیں گے, یا وہ اپنی پڑھائی میں اس وقت؟ میرا چھوٹا بھائی علی حیدر ہے, اس نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کی ہے, ابھی وہ ایم فل کر رہا ہے. اور میں دوبارہ سے دہرا دوں, اس کا نام علی حیدر ہے. میرے نام معاویہ کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید حضور کے اصحاب کی محبت ہمارے دل میں کم ہے, یا کچھ کی ہے کچھ کی نہیں ہے. سب کی ہے, سب کی ہے, ٹھیک, اہل بیت کی, اصحاب کی, سب کی ہے, سب ہمارے دل و جان ہیں. تو میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں, اور اس وقت دونوں او لیول کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی جائیں گے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے اس وقت اگر ان کی رائے ہوئی تو پڑھنے کے لیے ان کو کسی دوسرے ملک کا سفر بھی اگر وہ کریں, تو میرے چونکہ ذاتی تجربے میں یہ ایک اچھا تجربہ رہا, دوسرے ملک میں ماسٹر کے لیے جانا آنا, تو ہو سکتا ہے اگر میرے بچے وہاں باہر جانے کے لیے کہیں گے تو ان کے لیے پوری آزادی ہے. علی حیدر ماشاءاللہ شادی شدہ ہے, اس کے باوجود اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایم فل کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو کھلے دل سے اجازت دی. ہمارے ہاں بالکل ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص طبقے میں خاص ماحول میں رہنا, اس کے علاوہ باہر نہیں نکلنا, ایسا نہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب.